اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں غزوہ احد کے مضامین اپنی مختلف پہلوؤں کے بیانات کے بعد تقریباً مکمل ہوئے۔ غزوہ احد کے تذکرہ سے پہلے اہل کتاب کا تفصیلی بیان سورۃ آل عمران میں چل رہا تھا۔ اب دوبارہ اہل کتاب کی طرف روح سخن ہوتا ہے اور بات ان کی کچھ پہلوؤں کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے۔ چوتھا باب آج کی تلاوت کردہ آیات سے ہمارا شروع ہو رہا ہے، جو اس سورۃ آل عمران کا آخری باب ہے۔ اس باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی ترغیب دی ہے۔ یہ جہاد کا اور عام معاشرتی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے، جو کہ پورے قرآن مجید میں ایک میجر مضمون کے طور پہ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ مختلف پہلوؤں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک طرہ امتیاز ہے کہ اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ٹاپ آف لسٹ اپنی ریکوائرڈ تعلیمات میں رکھا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا امت مسلمہ پر۔ باقی قوموں سے اگر پوچھیں تو وہ ابھی اس انفاق فی سبیل اللہ والی اوبلیگیٹری ڈیوٹی کو اپنے اوپر کسی طور پہ بھی لازم نہیں سمجھتے، اور نہ ان کے اندر کوئی ایسا، جیسے ہمارے ہاں فرائض زکوٰۃ کے انداز میں یا باقی چیزیں جو ابھی ڈسکس کریں گے اس کے انداز میں کوئی ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے، بس چیریٹی کے طور پہ کوئی آپشنل لیول پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ تو جو اہل کتاب یہودی منافقین اور دیگر منافقین مال خرچ کرنے کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے تھے، اور مال خرچ کرنے کی بات ہوتی تھی تو ان کے چہرے پہ جو ہے وہ پریشانی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے، اور رنگ برنگے ہیلے بہانے کر کے مال خرچ کرنے سے اوائڈ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اس سے اوائڈ کرتے تھے۔ وہ تو روکتے تھے کہ تم کیوں اپنے آپ کو اس جہاد والے عمل میں ڈال کے بیٹھے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، پھر شہداء کی فضیلت بیان فرمائی اور شہداء کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کچھ آیات میں یہ فرمایا تھا کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ اس لیے سارا معاملہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے ڈفرینشیٹ کر دے گا۔ تو جہاد کے ذریعے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ جہاد میں جانیں پیش کرنے والے لوگ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جان پیش کرتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال دیا، تو وہ تو اللہ کے ہاں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ تو جو نہ خود گئے اور نہ دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ ان کو اس سے منع کرتے رہے، تو وہ طیب اور خبیث کا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے جانی اعتبار سے جو کچھ کیا تو وہ تو وہاں پہ ظاہر کر دیا۔ اب آگے مالی اعتبار سے بھی اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری تھا کہ دینی تقاضوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس میں بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں بما آتاہم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا اپنے فضل سے، اس اپنے اس بخل کرنے کے بارے میں ولا یحسبن، وہ یہ گمان نہ کریں، وہ اپنے ذہنوں میں یہ بات نہ لے کے آئیں، یہ گمان نہ کریں کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ جو بخل کرنا ہے نا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کو اللہ کے راستے میں مال دینا پڑ گیا ہے، یا کہیں بھی کوئی مالی اعتبار سے کسی کی کوئی ہیلپ کرنا، یا کوئی کہیں معاونت کرنا، یا جہاں پہ بھی کوئی انفاق فی سبیل اللہ فرضی ہو یا نفلی ہو یا کسی بھی انداز میں کسی کی ہیلپ کرنا ہے نا، تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں کسی وجہ سے جان چھوٹ گئی نا کسی کی، تو سوچ آتی ہے کہ چلو میری جان بچ گئی۔ بخل ذہن میں تھا کہ بھئی نہ خرچ ہو تو اچھا ہے، اور جان بھی بچ گئی، تو پھر بندہ کہتا ہے جی واہ واہ میری جان بچ گئی، میں تو بہتر ہو گیا میرے لیے، پیسے بچ گئے، میرا مال بچ گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سینیریو کو پیش فرمایا ہے کہ بھئی یہ گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں،
کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، اچھا ہو گیا جی، جان چھوٹ گئی، نہیں موقع ملا، میں بچ گیا، میری باری نہیں آئی، یا میرے پہ نظر نہیں پڑی، یا میں بس کسی طریقے سے میری جان چھوٹ گئی۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بری بات ہے، ان کے لیے نقصان کی بات ہے، شر ہے ان کے لیے، یہ خیر نہیں ہے ان کے لیے، یہ شر ہے ان کے لیے۔ ٹھیک ہے ابھی بچ گیا ہے، لیکن وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہوا ہے، یہ سراسر شر بن گیا اس کے لیے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو بخل سے کام لے گا، جس نے بخل سے کام لیا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، یہ مال جو وہ بخل کرتا ہے نا، یہ مال عنقریب توق بنایا جائے گا اس کے گلے کا۔ توق کہتے ہیں گلے کے اندر ڈالنا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، قیامت والے دن، یعنی دنیا میں بھی محروم ہو گیا وہ اس بھلائی سے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا آخرت میں، کہ وہ مال اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حقیقت یہ ہے اور اصل ریئلٹی یہ ہے کہ للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی ہر چیز کی وراثت، اللہ ہی کے لیے ہے ہر چیز کی وراثت۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ جس انداز سے بھی کوئی کرتا ہے، نیت کیا ہے اس کی، اس کے دل کے اندر کیا ارادہ ہے، اخلاص سے کر رہا ہے، ریاکاری سے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب یہ آیت انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے پہلوؤں کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بخیل اور کنجوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے میں۔ دوسری بات کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں بھی ارشاد فرمایا ہے، یہی فرمایا ہے کہ میں نے عطا کیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ جگہ جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی رزق تمہیں مل رہا ہے نا وہ میری طرف سے مل رہا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہی انداز ہے کہ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس مال میں سے نہیں دیتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ تو ایک تو مال کے بارے میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی عطا ہوتی ہے، انسان سٹرگل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے مال، لیکن یہ عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ اور ایک ایسی ہستی جو اپنے دیے ہوئے کچھ حصے میں سے کہہ دے کہ چلو کچھ فلاں فلاں کو دے دو، تو کون سی اس میں غلط بات ہے، کون سا نقصان ہے؟ اور انجام کار بندے نے مر جانا ہے، اس کے وارثوں نے بھی مر جانا ہے، اور یہ مال ادھر ہی رہ جانا ہے جس کی اصل وراثت وللہ میراث السماوات والارض، اصل وراثت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ مڑ مڑ آ کے یہ سارا کچھ تھوڑے وقت کے بعد، زیادہ وقت کے بعد اللہ کی ملکیت اور وراثت میں واپس آ جائے گی چیز، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ہی دے کے چلے جاؤ؟ آئیڈیل کنڈیشن تو یہی ہے نا، پھر اپنے ہاتھوں سے دے کے چلے جاؤ۔ کفار کو بھی اس میں تنبیہ فرما دی اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ جو میسج ہے یہ کنوے کر دیا کہ کفار کو تو اس انداز سے کیا کہ وہ تو مال خرچ کرنے سے ویسے اوائڈ کرتے ہیں، مسلمانوں کو یہ میسج دے دیا۔ چنانچہ یہ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی، اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یعنی مال کا حق ادا نہیں کیا، تو قیامت والے دن وہ مال اس کے گلے کے اندر گنجے سانپ کی شکل میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا، اور اس کے جو آنکھوں کی جگہ سیاہ نقطے ہوں گے، اور وہ اس کے جبڑے کھول کے ڈسے گا اس کو اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ، یہ آیت تلاوت فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ توجہ دلائی مسلمانوں کو بھی، صاف ظاہر ہے کہ زکوٰۃ مسلمانوں نے دینی ہے، تو گویا کہ یہ آیت دونوں کے لیے، منافقین اور ان کو ایک انداز سے تنبیہ ہے، ان کو پکچر دکھائی کہ تم بخل کرتے ہو اور سمجھتے ہو ہمارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ شر ہے تمہارے لیے۔ اور دوسرا مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ بھی بخل سے کام لیں گے تو پھر سیطوقون کا مصداق ان کے لیے بھی ہے کہ زکوٰۃ تو مسلمانوں کے لیے، مسلمان اپنا حقوق جو زکوٰۃ کے ہیں وہ ادا کرنے کے پابند ہیں، یا نفلی صدقات ہیں، یا اس کے اندر کسی کی ہیلپ کر دینے کے صدقات ہیں، یعنی ہر چیز جو مال سے متعلقہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بھی مال دینا ہے، دینا ایک دوسرے کو ہی ہے نا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے، انسان ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے اندر شمار کیا ہے، مالی عبادت کا حصہ قرار دیا۔ مالی عبادت ہے ہی ساری یہ ہے کہ تم مال اللہ کے رستے میں اس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو تو کچھ نہیں پہنچتا نا۔ اچھا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی میراث، تو لہٰذا اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، یہ سب کچھ اللہ ہی کے پاس چلے جانا ہے، تو آپ ایسے بھیج کے چلے جاؤ تو اللہ اس کو اجر بھی دے گا اور اس کا بدلہ بھی دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب یہودیوں کا ڈائریکٹ وہ جملہ اور وہ مقولہ پیش کیا جو انہوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بولا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رستے میں خرچ کرنے کو نا ایک بڑے لطیف پیرایا میں بڑی شفقت اور محبت کے انداز میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے قرض حسنا؟ قرض حسنا بہت بڑی نیکی والا ایک عمل. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے الگ سے فضائل کئی دفعہ آیات میں آئے ہیں تو میں نے بیان کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرض کی بات کی تو اس کو قرض حسنا کہا، جو اللہ نے کہا مجھے کوئی دے گا. اچھا، وہ اس وجہ سے کہ قرض وہ چیز ہوتی ہے جو ان اینی کیس واپس کرنی چاہیے، کرنی ہوتی ہے، لازم ہے. تو اللہ نے مال بھی اللہ کا دیا ہوا بھی اللہ نے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو قرض دیتے ہو نا، تم لوگوں پہ خرچ کرتے ہو نا، تو یوں ہی ہے جیسے میرے اوپر قرض دیا ہے تم نے، اور قرض لازمی لوٹایا جاتا ہے. تو یہ میری کمال شفقت ہے، گویا کہ اس کے اندر اشارہ موجود ہے کہ اس کا کمال درجہ بدلہ تمہیں دیا جائے گا، واپس لوٹایا جائے گا. قرض کے اندر یہ میسج تھا. اچھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ یہودیوں نے استہزاءً اور مذاقاً یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، ان منافقین یہودیوں کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے. قول الذین سے مراد وہی منافقین یہودی، کعب بن اشرف اور وہ لوگ. ان اللہ فقیر، ان کے بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں کہ ہم سے اللہ قرضے مانگ رہے ہیں. یعنی ان کی سوچ کی سطحیت کو دیکھیے کہ وہ اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرض لینا ہے. اللہ کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بات کرنے سے چوکے نہیں ہیں. انہوں نے بات کر دی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے قول کے اندر جو خرابی ہے اس کو میں نے دیکھ لیا کہ تم نے یہ بات کی ہے. سنکتب ما قالوا، فرمایا کہ یقیناً عنقریب ہم اس کو بھی اسی طرح لکھوا دیں گے، لکھ دیں گے، ہم لکھ لیں گے، اس کو لکھ دیتے ہیں. ما قالوا، جو انہوں نے بات کہی. یعنی جیسے ایک ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو انسان کے ذرہ بھر چیز کو بھی لکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو بھی اسی طرح لکھوا دیں گے. اور جو تم نے بات کہی، یعنی اللہ کے بارے میں جو بات کہی، اللہ کی تعظیم کا تمہارے سامنے کیا لیول ہے، یہ بھی لکھا جائے گا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو نبیوں کو قتل کرتے رہے بنی اسرائیل کو کہا، یہودیوں کو کہا کہ تمہارے آباء و اجداد جیسے تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا، بغیر حق، ناحق قتل کرنا، یہ بھی لکھوا دیں گے. یعنی جیسے وہ چیز لکھی جا چکی ہے نامہ اعمال میں، ایسے یہ بھی ہم لکھ دیں گے. نبیوں کو قتل کرنا تو آلریڈی یہ ماضی کا حصہ تھا، اور بنی اسرائیل نے کثیر انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اپنے مختلف ادوار میں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے، یعنی اللہ سے متعلق تمہارا تعظیم کا کیا لیول ہے، نوٹڈ، لکھا جا چکا. نبیوں کے بارے میں تمہارا تعظیم کا کیا لیول ہے، ان کی اتباع کرنے کا کیا لیول ہے کہ تم ان کو فالو تو کرنا دور کی بات، قتل کرنے کے عمل سے گزرتے رہے. تو اللہ اور نبیوں کے بارے میں جو تمہارا پورا کردار ہے وہ نوٹڈ ہے، وہ ہمارے لکھنے والے نظام کے اندر محفوظ ہو چکا ہے. تو پھر جب یہ دونوں چیزوں کو ملا کے کہ اللہ کے بارے میں تمہارا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو اپنی حالت دیکھ لو. نبیوں کے بارے میں بیہیویئر یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرتے رہے تم. تو یہ دونوں چیزوں کی ملا کے جب پوری مثل جمع کروائی جائے گی، وکیل صاحب بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری شہادتیں لکھی ہوئی پیش فرمائے گا جب اللہ تعالیٰ، تو انکار تو نہیں کر سکیں گے نا. اللہ کے دربار میں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ ایسی ہوگی جو ایسے ہی بنائی ہوئی ہو، بلکہ وہ ذرہ بھر بھی ہوگا تو واضح ہو جائے گا. تو جب یہ مثل پوری پیش کر دی جائے گی نا دونوں چیزوں کی، تو پھر انہیں کہا جائے گا وَنَقُولُ، پھر ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب جہنم کا یہ جلانے والا عذاب چکھو. یعنی بلا وجہ نہیں ان پہ یہ کوئی فرد جرم عائد کی، ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو نوٹڈ تھے وہ پیش کیے جائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ جلانے والے عذاب کو چکھو، اس میں داخل ہو جاؤ. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ بلا وجہ نہیں ہے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، بما قدمت ایدیکم،
تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ بات واضح ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی کسی نے پھنسا دیا ہو جی کہ تمہارے اوپر یہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ تمہارے لکھے ہوئے ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور پھر اس کے نتیجے میں کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ نے تو بندوں کو رستے دکھا دیے اور یہ باتیں پہلے بتا دی کہ اگر ایسا بیہیویئر نہیں ہوگا تو سزا ملے گی، یہ جرم کرو گے تو سزا ملے گی، سارا کچھ بتایا ہوا تھا۔ اگر بتائے بغیر بھی کیا جاتا تو بھی شاید کوئی یہی کہتا کہ ظلم ہو گیا ہمارے اوپر۔ جب بتا دیا تھا، یہودی تو بہت پہلے سے واقف تھے، ان کے تو یہودیوں کو تو اس لیے بھی مخاطب کیا کہ ان کے کثیر انبیاء کا ایک سلسلہ ان کی اصلاح کے لیے آتا رہا، لیکن ان کی کٹ حجتیاں اور ہٹ دھرمیاں وہ باز نہیں آتے تھے ان سے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے پاس نبیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تو ہر نبی نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، وہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی بات پہنچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک تو اس بات کا رد کر دیا ان کا، اور ایک اور بات جو یہودیوں کی کٹ حجتیاں اور ان کی جو ہیلے بہانے تھے حق کو نہ ماننے کے، ایک اور بات ان کی یہاں پہ ذکر فرما کے جو وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علیحدہ سے ان کو جواب دیا اور اس کا رد فرمایا، اور فرمایا کہ الذین قالوا، ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ بھی کہا، یعنی ایک تو یہ اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ بات کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور نحن اغنیاء غنی ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے انحراف کی رستے تلاش کیے، نہ خود مال دیا نہ دوسروں کو دینے دیا، اور بلکہ سود پر دینا اور ان چیزوں کو وہ اپنے آپ کو وہ قرض حسنہ تو کیا دیتے، وہ ہر وقت سود پر دیتے رہتے، مال سود کے اس پہ لگے رہتے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بہانہ یہ تلاش کیا اور یہ وجہ پیش کی کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، ہم نے یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے، ہم اس وعدے کے بھی پابند ہیں، ہم سے اپنی پہلی کتابوں میں یہ وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں، اس وقت تک نہیں لائیں گے، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے ایک قربانی لے کے آئے، تأکلہ النار، کہ اس کو آگ کھا جائے۔ تو ہمیں تو یہ شرط بتائی گئی ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ جس نبی نے یہ معجزہ تمہیں دکھانا ہے، تو اس پر ایمان لے آؤ، حالانکہ ایسی کوئی بات کسی آسمانی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل قد جاءکم رسل من قبلی، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرما دیجئے، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ میرے سے پہلے بہت سارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آ چکے، اس سے پہلے واضح نشانیاں، کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، آگ آئے اور تم آگ کو، محبوب ہستیوں کو، ان انبیاء علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص تسلی والی آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ اور تسلی دیتا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، حوصلہ دیا نا، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو یہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکی، یہ تو ان کا وتیرہ ہے۔ یعنی یہ یہودی اتنے بدبخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی چیزوں کو قرآن مجید میں پیش کیا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس طرح بالکل واضح طور پہ جو ہے نا وہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا کہ بھئی یہ کچھ ہیں یہودی، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن مجید کی حقانیت پر پختگی سے یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارے قرآن کی پیشن گوئیوں کے مطابق آج کی اپنی لائن آف ایکشن بنا رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن مانتے نہیں، ہٹ دھرمی، ہمیشہ سے ہٹ دھرمی ان کے اندر، یعنی نبیوں کو حق جانتے ہوئے بھی ناحق قتل کرتے رہے، ان کی ہٹ دھرمی ہمیشہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کچھ کہہ رہی ہے اور ان کا جو ہے وتیرہ کچھ اور ہے، پوری دنیا کے مطالبات کچھ اور ہیں اور یہ کہیں اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فقد کذب رسل من قبلک، یہ آپ سے پہلے جو ہے وہ آپ سے پہلے اور بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جاءوا بالبینات والزبر، وہ واضح نشانیوں کے ساتھ بھی آئے تھے، والزبر، اور چھوٹے چھوٹے صحیفوں کے ساتھ بھی آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر بھی آئے تھے، روشن کتاب لے کر بھی آئے تھے۔ اتنی واضح دلائل اور اتنے واضح صحیفوں اور اتنی واضح نشانیوں اور آیات اور بینات اور معجزات کے باوجود یہ سب کچھ دیکھ کر بھی انہیں جھٹلاتے رہے۔ لہٰذا اگر آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے آپ حوصلہ رکھیے، تسلی رکھیے اور اپنی دعوت کو جاری رکھیے۔ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنی دعوت کو جاری رکھیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے،
اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک یہ بات ایک مضمون ہمارا اینڈ ہوتا ہے۔ اگلے مضمون میں پھر جو جہاد کا مزید کچھ اعادہ کیا جا رہا ہے، مضمون کو دوبارہ دہرایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔